السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلائی گئی، جس سے مسلمانوں اور خود مشرکین مکہ پر اس کا کیا اثر پڑا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا تھا تو مسلمانوں نے کس جاں بازی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بچا نکالا، اور جب یہ ماردھاڑ کا معاملہ چل رہا تھا تب مسلمانوں پر نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی تھی۔ اور مشرکین مکہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین فوجی صلاحیت کے مالک ہیں۔ اب اس کے آگے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے۔ اس کی خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، درا حالیہ کے گردن میں کوئی بڑی خراشی نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا، مجھے واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ پہاڑ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں، لہٰذا طلحہ رضی اللہ عنہ نے نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنت واجب کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔
مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرقین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کر دوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا۔ چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مصلح میں مشغول ہو گئیں، یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا، اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا۔ پھر اس آخری وقت میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز و سرفروش مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مصلح کیا جا رہا ہے تو رک گیا، پھر آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا او کعب رضی اللہ عنہ، کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں، چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز سلیت رضی اللہ عنہ ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ سوت کاٹنے کا ٹکولا لو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حبان بن ارقا نے تیر چلایا، وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے اس دشمن نے بھرپور خیخیہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا
اسے چلاؤ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا سعد رضی اللہ عنہ نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔